علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ بعض لوگوں کے بعض اعضاء مثلاً ابرو وغیرہ ہو گئے، آنکھیں وغیرہ، اور اسی طرح جسم کے بعض اعضاء ہیں وہ جو ہے پھڑکتے رہتے ہیں، تو اس سے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں یا پھر حیران و سرگرداں ہوتے ہیں کہ نامعلوم کیوں یہ ہو رہا ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ اعضاء جو پھڑکتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ محض حکماء اور اطباء کی تخمینے ہیں جو ہم آپ کو عرض کریں گے۔ ان پر احکام شرعیہ کا ترتب ہرگز نہ ہوگا اور نہ ہی اس پر اعتقاد رکھا جائے گا۔ یعنی ہم آپ کو وہ عرض کریں گے کہ جو نامور اطباء اور حکماء کا تجربہ ہے کہ بھئی یہ اعضاء جب پھڑکتے ہیں تو ان سے یہ چیز مراد ہوتی ہے یا ان سے یہ ہو جاتا ہے، تو یہ محض ایک جو ہے وہ تجربہ ہے، تو تجربے سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، اگرچہ اس فن کو شرعی امور سے کوئی تعلق بھی نہیں، لیکن یہ ایک تخمینہ ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے مختلف اعضاء کے متعلق کہ یہ اعضاء جو پھڑکتے ہیں تو ان میں ان کا پھڑکنا جو ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے، جو کہ اطباء اور حکماء نے تخمینے لگا کر، اندازہ لگا کر انہوں نے یہ باتیں جو ہے نا معلوم کی ہیں۔ ابرو کا پھڑکنا، اگر دایاں ابرو جو ہے وہ پھڑکے، مفلس ہے تو سوداگر ہو جائے گا، سوداگر ہے تو تجارت سے نفع پائے گا، اور اگر بایاں ابرو پھڑکے تو روپیہ اور دولت ہاتھ لگی۔ اگر دو ابرو کا درمیانہ حصہ پھڑکے تو مفلس ہو تو پھر دولت مند ہو جائے گا۔ آنکھ کا پھڑکنا، اگر دائیں آنکھ پھڑکے تو خوشی ما فوائد، یعنی دینی و دنوی خوشی حاصل ہوگی، اور اگر بائیں آنکھ پھڑکے تو اس کا برعکس ہوگا۔ گال کا پھڑکنا، اگر دائیں جانب پھڑکے، یعنی دائیں جانب کی جو گال ہے اگر وہ پھڑکے تو بد خصلت ہے تو نیک خصلت ہو جائے گا، اگر بائیں جانب کی گال پھڑکے تو نیک بخت مشہور ہوگا، بیمار ہو تو تندرست ہوگا، تندرست ہو تو پھر بیمار ہو جائے گا، اگر عامی ہے یعنی عام بندہ ہے تو ذی جاہ اور مقرب بادشاہ ایسے کسی حاکم وقت کا ہو جائے گا، یعنی کسی بادشاہ کا وہ مقرب بندہ بن جائے گا۔ ناک کا پھڑکنا، اگر ناک از طرف راست پھڑکے تو مسرور ہوگا، اگر از جانب بائیں پھڑکے تو پھر غمناک ہوگا، مگر تھوڑے وقت کے بعد غم دفع ہو جائے گا۔ اگر حکیم ہے، اس طرح ہر صاحب ہنر اپنے فن میں کامل و مکمل ہو جائے گا، یعنی اگر حکیم ہے تو وہ اپنے فن میں کامل ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی بھی فن سے وہ تعلق رکھتا ہے تو ناک کے پھڑکنا جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس فن میں کامل اور مکمل ہو جائے گا۔ چپ یعنی اوپر یا نیچے کے لبوں کا پھڑکنا، اگر لب بالا یعنی اوپر کا لب پھڑکے تو مژدہ نو پائے، یعنی خوشخبری پائے گا، اگر لب زیریں یعنی نیچے کا لب پھڑکے تو مسافر خیریت سے واپس آئے اور اس سے ملاقات سے حظ وافر حاصل ہو، یعنی وافر حصہ حاصل ہو، اگر دونوں پھڑکیں تو دشمن سے مقابلہ ہوگا اور فتح و غلبہ نصیب ہوگا۔ تھوڑی کا پھڑکنا، تھوڑی پھڑکے تو دوست اور اعزاء و اقارب یاد کر رہا ہوگا۔ یہ تھوڑی پھڑکنے کے وقت جو ہے یہ تخمینہ اطباء نے لگایا ہے کہ اگر تھوڑی پھڑکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوست یا قریبی بندہ جو ہے نا اس کو یاد کر رہا ہے۔ اسی طرح گلے کا پھڑکنا، اگر گلا پھڑکے تو غذائے لذیذ اور عمدہ نصیب ہو۔ ہاتھ کا پھڑکنا، اگر دایاں ہاتھ پھڑکے تو بزرگ و بلند مرتبہ پائے۔ بغل کا پھڑکنا، اگر دائیں بغل پھڑکے دوست سے دکھ درد اٹھائے گا۔ کونی کا پھڑکنا، اگر کونی پھڑکے تو فائدہ حاصل ہو، اگر دستے راست کی پشت پھڑکے
تو دشمن پر غلبہ اور فتح نصیب ہو۔ انگلیوں کا پھڑکنا، اگر انگلیاں پھڑکیں تو سفر باظفر اور فوائد نصیب ہوں گے، یعنی سفر کامیاب ہوگا۔ پشت کا پھڑکنا، اگر پیٹھ پھڑکے تو قدر رنج کا سامنا یا مرض میں مبتلا ہوگا۔ کاندھے کا پھڑکنا، اگر شانہ یعنی دایاں کاندھا پھڑکے تو حاکم سے فائدہ اٹھائے، اگر شانہ یعنی بایاں کاندھا پھڑکے تو عورت مالدار حاصل ہو۔ سینے کا پھڑکنا، اگر سینہ پھڑکے تو کم پیش آئے۔ پیٹ کا پھڑکنا، پیٹ پھڑکے تو اندیشہ ہو، اگر جانب راست پھڑکے دولت پائے، اگر جانب چپ پھڑکے یعنی ہونٹ کی جانب سے پھڑکے تو امراض خفیف ہو اور جلد تخفیف ہو۔ اب یہ جو عضو ہیں اگر یہ پھڑک رہے ہوں تو پھر ان اعضاء کو روکنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ پھڑکتے عضو پر خس پر، یعنی کوئی چھوٹا سا خس کسی چیز کا لے کر، یعنی کوئی چھوٹی سی تیلی نما کوئی چیز ہو، یا اس طرح خس پر تھوک لگا کر چسپاں کرنے سے پھڑکنا بند ہو جاتا ہے، اور یہ کوئی نقصان کا موجب بھی نہیں اور نہ ہی مذکورہ تاثیر ختم ہو جائے گی، صرف عضو کا پھڑکنا ختم ہو جائے گا۔ اگر ایسا کرنے سے بھی بند نہ ہو تو پھر بھی فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہم نے آپ کو کچھ اعضاء کے متعلق بتایا ہے جو کہ ایک حکماء اور اطباء نے ایک اندازہ اور تخمینہ لگایا ہے، اور جو انہوں نے اپنے تجربات سے یہ باتیں حاصل کی ہیں۔ البتہ شرعی احکام کا یا شریعت کا اس پر کوئی ترتب نہ ہوگا، اس پر یقین بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ ظنی باتیں ہیں۔ باقی ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔